بضعت منی صلوات پڑھیں محمد ارباب اعضا ایام فاطمیہ میں آج تیسری مجلس آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی یا علی زندہ باد زندہ باد مرد آباد مرد آباد بے شمار اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل آج تیسری مجلس اور رسول اللہ کی مشہور اور معروف روایت کہ سید الرسل اپنی پاک زبان سے لسان وحی سے ارشاد فرما رہے ہیں ان فاطمہ بضعت منی، اپنے کلمہ گوؤں کو مسلمانوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ فاطمہ زہرا کو اس اعتبار سے نہ دیکھنا کہ فاطمہ زہرا میری بیٹی ہے فقط، یہ جو میں سند دے رہا ہوں یہ اس وجہ سے نہیں دے رہا، ایک عاطفت کو سامنے رکھتے ہوئے جیسے باپ اپنی بیٹی سے اظہار محبت کرتا ہے، فرماتے نہیں بلکہ منصب فاطمہ کو سامنے رکھتے ہوئے عظمت زہرا کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں۔ سید الرسل اس روایت کی روشنی میں اگر دیکھیں، ہمارے پاس روایت ہے، اس روایت کو نقل کیا ہے حضرت بی بی عائشہ نے، زوج رسول بی بی عائشہ روایت کی ناقل ہے، کہتی ہیں کہ جب بھی جناب فاطمہ زہرا ہمارے گھر آتی، ابھی دروازے پہ دق الباب ہوتا، سید الرسل دوڑ کر دروازے کی طرف جاتے، رسول اللہ دوڑ کر، روایت کے جملے ہیں، رسول اللہ سیدہ کی تعظیم، احترام، استقبال کے لیے دوڑ کے دروازے پر جاتے، جب جاتے یعنی خود زہرا کا استقبال کرتے، جناب سیدہ کو لے کر آتے اس مقام پر جہاں سید الرسل بیٹھتے، وہاں پر اس شان سے زہرا کو بٹھاتے، گویا رسول اللہ یہ تعظیم ہر مقام پہ کر رہے ہیں، لیکن اس گھر میں خاص انداز سے جانتے ہیں امت جیسے اس بی بی کی تعظیم کرتی ہے، اس زوجہ کی زبانی زہرا کی عظمت کو اپنی امت تک پہنچانا ہے۔ سید الرسل جہاں بیٹھتے ہیں وہاں زہرا کو بٹھاتے ہیں، اور روایت کے جملہ ہیں اس کے بعد رسول اللہ جناب سیدہ کے ہاتھوں کا بوسہ دیتے ہیں، یہ ہے شان اور عظمت جناب فاطمہ زہرا۔ روایت کا جملہ ہے، بی بی عائشہ کہتی ہیں میں نے ایک مرتبہ پوچھا یا رسول اللہ آپ کو یہ کیسے پتہ چل جاتا ہے دروازے پہ زہرا آئی ہوئی ہیں اور آپ خوشی سے دوڑتے ہیں کہ میری لخت جگر فاطمہ زہرا آئی ہے اور میں جا کے اس کا استقبال کرتا ہوں، تو سید الرسل لسان وحی سے فرماتے ہیں اور میری زوجہ جب فاطمہ زہرا میرے دروازے پہ کی طرف آ رہی ہوتی ہے، اللہ ایک ملک کو بھیج کر مجھے پیغام دیتا ہے، اے میرا حبیب زہرا تیرے دروازے پہ آ رہی ہے، جا اس کا استقبال کر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ عظمت اور شان بی بی زہرا جس کی ناقل زوجہ رسول۔
اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ رسول اللہ یہ اتنی تعظیم جناب سیدہ کی کیوں کرتے تھے؟ ایک جواب تو خود سید الرسل نے بتا دیا، اللہ یہ تعظیم کروا رہا ہے۔ یہ تعظیم آخر اللہ بھی کیوں کروا رہا ہے، اور رسول اللہ بھی جناب سیدہ کی یہ تعظیم کیوں کرتے ہیں؟ ایک عام مثال کے ساتھ اسے واضح کرو۔ دیکھیں، ہر ملک کا اپنا ایک قانون ہے، دنیا کا دستور ہے۔ جب بھی کسی ملک میں کسی ملک کا صدر آئے گا تو اس ملک کا صدر جا کے اس کا استقبال کرے گا۔ اگر وزیر آئے گا تو وزیر اس کا استقبال کرنے جائے گا، اگر وزیر اعظم ہے تو وزیر اعظم جائے گا۔ تو لہٰذا اس کے سٹیٹس کو سامنے رکھ کے اس ملک کی شخصیت اس کا استقبال کرنے جائے گی۔ لیکن اگر ایسا ہو جائے کہ آنے والا صدر ہو اور اس کا استقبال کرنے والا وزیر ہو، آنے والا وزیر اعظم ہو اور اس کا استقبال کرنے والا وزیر اعلیٰ ہو، تو وہ یہ کہتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری انسلٹ کی ہے، ہماری شان کے مطابق آپ نے ہمارا احترام نہیں کیا۔ اگر آپ ماضی کی تاریخ کی طرف جائیں، جو لوگ اس سے باخبر ہیں، کسی زمانے میں دنیا والوں نے جو باہر لوگ کے آئے تھے کہ ہماری عزت افزائی نہیں ہوئی ہے، کہ ہمارے سٹیٹس، ہمارے رتبے کے برابر شخصیت کو نہیں لایا گیا جو ہمارا استقبال کرتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے صدر کا استقبال صدر کرے گا، وزیر اعظم کا استقبال وزیر اعظم کرے گا، اور وزیر اعلیٰ کا استقبال وزیر اعلیٰ، ہر ایک کے رتبے اور شان کو سامنے رکھ کے اس کی شان کے مطابق احترام کیا جاتا ہے۔ اور عقل بھی یہی کہتی ہے کہ آپ معاشرے میں ہر فرد جس شان کے لائق ہے اس شان کے مطابق اس کی رسپیکٹ کریں۔ اب سید الرسل جناب سیدہ کی اتنی تعظیم کیوں کرتے ہیں؟ رسول اللہ ہیں امت کے مرد و زن کے سردار، اور سید الرسل نے اپنی پاک زبان سے بتایا، ان فاطمہ سیدۃ نساء العالمین۔ اے دنیا والو، جس طرح میں اپنی امت کے مرد و زن کا سردار ہوں، جس طرح میں عالمین کے مرد و زن کا سردار ہوں، میری بیٹی فاطمہ زہرا تمام عالمین کے عورتوں کی سردار ہے۔ تو لہذا سید الرسل جناب سیدہ کی اس شان اور رتبے کو سامنے رکھ کے ان کی تعظیم کر رہے ہیں۔ فاطمہ زہرا کو معمولی خاتون نہ سمجھنا، بلکہ یہ زہرا وہ ہے، اگر میں تمام مرد و زن کا سردار ہوں تو تمام عالموں کے عورتوں کی سردار فاطمہ زہرا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بارے دیگر بلندتر صلوات صلی علی محمد۔ لہذا یہ شان، یہ عظمت جناب سیدہ، جب یہ عظمت اور یہ شان ہے، حدیث قصہ میں جیسا کہ ہمارے موضوع میں تھا کہ حدیث قصہ سے ہمارے پیغام، سیرت جناب سیدہ اور پیغامات حدیث قصہ۔ کل ہماری بات جہاں تک پہنچی تھی کہ حدیث قصہ میں جناب سیدہ نے تربیت اولاد کے کیا اصول پیش کیے، کہ جس میں آپ امام حسن اور امام حسین کو یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، یعنی عملی ادب اور اخلاق کی تعلیم دے رہی ہیں، جس پر آپ نے تفصیل سے سماعت فرمایا۔ لیکن اسی حدیث قصہ میں
جہاں تربیت اولاد اس انداز سے کی جا رہی ہے، فاطمہ زہرا کے گھر میں اولاد کی تربیت اور کس انداز سے ہوتی ہے؟ ماشاءاللہ جناب سیدہ مصلی عبادت پہ، بلکہ تاریخ میں ہمیں کچھ اس انداز سے بعض روایات سے استفادہ ہوتا ہے، جناب سیدہ کا جو حجرہ تھا اس حجرے میں مصلی ہر وقت بچھا رہتا ہے، اور اس لیے اسلام میں مستحب ہے کہ گھر میں ایک کونا عبادت کے لیے مخصوص کیا جائے۔ یہ مستحب ہے کہ جب مومن کی روح نکلنا چاہے، اس کی نکل رہی ہو، مستحبات میں سے ہے، آداب میں سے ہے، مومن کو اس وقت اس جگہ لے جائیں جہاں پر وہ نماز پڑھا کرتا ہے، تاکہ اس کی روح نکلنے میں آسانی ہو۔ لیکن کتنا بد نصیب ہے کہ اگر مومن نماز ہی نہ پڑھتا ہو، اگر وہ نماز ہی نہیں پڑھتا تو پھر اس کو کہاں لے جائے؟ روح تو آسانی سے نکلے گی نہیں۔ تو لہذا آداب میں ہے کہ اسے وہاں لے جائیں جہاں پر وہ نماز پڑھتا ہے، تو یہ مستحب ہے۔ جناب سیدہ کے حجرے میں بھی ہر وقت مصلی بچھا رہتا ہے، جناب سیدہ نماز پڑھ رہی ہیں، اگر سید الرسل آتے ہیں، بی اگر کسی کاموں میں مصروف ہیں تو سید الرسل جب دیکھتے ہیں کہ لمحات کچھ ایسے ہیں، سید الرسل اسی مصلی پہ خود بھی رسول اللہ کبھی کبھار نماز پڑھتے ہیں۔ یہ سید الرسل کی شان، یعنی انبیاء کی، اولیاء کی، سید الرسل کی ہم سیرت کی طرف دیکھیں، رسول اللہ کی سیرت کی طرف دیکھیں، یعنی آپ بیٹی کے بھی گھر جا رہے ہیں تو رسول اللہ اگر جناب سیدہ کچھ کاموں میں مثلاً مشغول ہیں تو آپ نے کہا کہ مصروف رہے بیٹی، لیکن رسول اللہ اس وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے کہ میں فقط فارغ نہ بیٹھا رہوں، اپنی بیٹی کی حالات خبر گیری بھی لی ہے، لیکن آپ مصلی عبادت پہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ مستحب ہے گھروں میں ایک جگہ کو مختص کیا جائے جو صرف نماز کے لیے نماز، اور نماز کے لیے جو جگہ ہو وہ ایسی جگہ ہو جہاں پر سادگی ہو، جہاں پر حضور قلب ہو، خشوع اور خضوع حاصل ہو، یعنی وہاں پر کوئی اور ایسی چیز نہ ہو، سادی جگہ ہو۔ تو لہٰذا جناب سیدہ گھر میں عبادت کرتی ہیں، اور یہ عبادت امام حسن بھی دیکھتے ہیں، امام حسین بھی دیکھتے ہیں، جہاں جناب سیدہ عبادت کرتی ہیں یہ شہزادے بھی ساتھ ہیں، معصوم بچیاں بھی ساتھ ہیں، جناب سیدہ دعا کر رہی ہیں، اور یہ دعا اور عبادت دیکھ رہے ہیں امام حسن مجتبیٰ کہ بی بی نے اتنا قیام کیا، اتنے رکوع کیے، اتنی عبادت کی کہ بی بی کے قدم متورم ہو گئے۔ اللہم صلی علی محمد جناب سیدہ کے قدم متورم ہو گئے۔ اب ذرا خود اندازہ کریں، ہم کتنا کلومیٹر چلیں تو ہمارے پاؤں سوج جائیں گے، ہمارے پاؤں متورم ہوں گے۔ ایک کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد انسان کی یہ کیفیت ہوتی ہے، اور کتنی دیر انسان قیام کرے، رکوع کرے، سجود کرے جس سے انسان کے پاؤں متورم ہوں۔ فاطمہ زہرا اس قدر اللہ کی عبادت میں مشغول اور مصروف رہتی ہیں کہ پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں، متورم ہو جاتے ہیں، اور پھر جب دعا کرتی ہیں اینڈ پہ تو اپنے تمام ہمسایوں کو ہی یاد رکھ رہی ہیں۔ جب امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں مادر گرامی آپ تو دوسروں کو یاد کر رہی ہیں، گھر والے، تو اس وقت بی بی نے ایک جملہ یہی کہا، الجار ثم الدار، پہلے ہمسائے بعد میں گھر والے،
یعنی جناب سیدہ کے کردار اور سیرت میں دیکھیں، وہ دوسرے حقوق میں تو ہمسایوں میں بڑھ چڑھ کر ان کی خدمت کر رہی ہیں، وہ دعا جیسی عبادت میں بھی ہمسایوں کو فراموش نہیں کر رہی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ہمسایوں کے اتنے حقوق ہیں، لہٰذا ہمسائے ہوں تو ان کے حق کی رعایت کیجیے۔ یہ جناب فاطمہ زہرا کی یہ عبادت، تو یہ عالم کس قدر عابدہ تھی جناب فاطمہ زہرا۔ آئیں، دنیا آج مدد مانگتی ہے علی مولا سے بطور وسیلہ، لیکن ہم دیکھتے ہیں علی کی زندگی میں علی کا کون مددگار ہے۔ بہت خوب بہت خوب۔ علی کی زندگی میں علی کا کون مددگار ہے؟ روایت کے جملے ہیں، سید الرسل جب آئے، جناب سیدہ کی جب رخصتی ہو گئی، صبح کو سید الرسل اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے۔ یہ جو یعنی والدین جاتے ہیں اپنی بیٹی کے گھر شادی کے دوسرے دن، ہمارے پاس یہ سنت سے عمل ثابت ہے کہ رسول اللہ خود جناب زہرا کے گھر میں گئے تھے، اپنی بیٹی کے لیے کچھ لے کر گئے تھے۔ تو لہٰذا سید الرسل جب پہنچے تو اس وقت آپ نے رسول اللہ نے امام علی کی طرف دیکھ کے فرمایا، یا علی کیف وجدتہا، اے علی تو نے زہرا کو کیسا پایا ہے؟ اللہ اکبر، سوال کرنے والی کائنات کی عظیم ہستی، اور سوال کیا جا رہا ہے علی مرتضیٰ سے، اور سوال ہو رہا ہے فاطمہ زہرا کے بارے میں۔ اے علی تو نے زہرا کو کیسا پایا ہے؟ ابھی تو ایک رات کی مہمان بنی ہے فاطمہ زہرا۔ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا کتنا عبادت ہے، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ اور جناب فاطمہ زہرا معصومہ ہیں، فاطمہ زہرا کے چہرے پہ جو علی دیکھیں گے، کیا علی کا دیکھنا بھی یہ عبادت ہے یا نہیں ہے؟ اور زہرا مرضیہ علی مولا کے چہرے پہ دیکھے تو یہ دیکھنا بھی عبادت ہے یا نہیں ہے؟ جب عام انسان معصوم کے چہرے پہ دیکھے تو عبادت اور ثواب ہے، اور اگر معصوم کے چہرے پہ دیکھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب حجلہ عروسی میں یعنی جناب سیدہ آ چکی ہیں، اسی رات کو جناب سیدہ کا کردار ایسا تھا کہ صبح کو علی مولا اس کردار کو اپنی زبان میں کیسے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ علی حیدر کرار کو کس چیز سے محبت تھی؟ اللہ کی عبادت سے، نماز سے، ذکر خدا سے، تلاوت قرآن سے۔ لیکن جو شادی کی رات ہے، جو حق ہے زوجہ کا، اب اس رات کو جناب سیدہ چاہے تو علی حیدر کرار کے چہرے کی زیارت کرے، لیکن جانتی ہیں میرے شوہر علی کو اللہ کی عبادت سے بڑا پیار ہے۔ اور خود زہرا نے بھی یہ پاک کردار، خود پاک کردار کی مالک بھی ہیں، اور یہ پاک کردار میراث میں پایا ہے سید الرسل سے۔ جو سید الرسل بھی عبادت سے محبت رکھتے ہیں، جناب سیدہ بھی محبت رکھتی ہیں، علی مولا بھی عبادت خدا سے محبت رکھتے ہیں، اور یہ بات جتنا جناب سیدہ جانتی ہیں اتنا کوئی اور نہیں جانتا۔ اب یہ حق ہے، حق کی رات ہے، لیکن جناب سیدہ اپنے شوہر کی اس خواہش کہ میرے شوہر کو اللہ کی عبادت اور بندگی اتنی پسند ہے، جہاں علی مولا مصلی عبادت پہ آئے، فاطمہ زہرا بھی مصلی عبادت پہ آ گئی۔ یہ ہے جناب فاطمہ زہرا کا کردار،
یہ ہے جناب علی مرتضیٰ حجر عروسی میں، یعنی وہ کمرہ جو شادی کا کمرہ، جہاں پر آج ہر مرد و زن یہ تمنا کرتے ہیں۔ لیکن دیکھیں یہ کائنات کی اتنی عظیم ہستیاں یہ اس رات کے اس لمحات میں اللہ کی عبادت کا اہتمام کر رہے ہیں۔ اور صبح کو رسول اللہ کو علی مولا کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جب رسول اللہ نے پوچھا یا علی کیف وجدتہا، اے علی تو نے زہرا کو کیسا پایا؟ تو علی مولا زبان عصمت و طہارت سے بول کے فرماتے ہیں نعم العون علی طاعت اللہ، یا رسول اللہ میں نے زہرا کو اللہ کی بندگی میں بہترین مددگار پایا۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا عظمت سیدہ بلندر صلوات۔ اللہم صلی علی۔ یعنی آپ وسیلے کے طور پہ علی مولا سے مدد مانگیں، لیکن علی مولا کہہ رہے ہیں میرے لیے بہترین مددگار ہیں عام کاموں میں نہیں، اللہ کی عبادت میں۔ اللہ اکبر۔ علی جیسے عبادت گزار کے لیے جو عبادت خدا میں مددگار بنے اس ہستی کا نام فاطمۃ الزہرا ہے۔ اللہ صلی علی محمد۔ اس ہستی کا نام فاطمۃ الزہرا ہے۔ عبادت سے اتنا محبت اور پیار رکھتی ہیں۔ اے فاطمہ زہرا کے حبدارو، اے فاطمہ زہرا کی کنیزو، اے فاطمہ زہرا سے مودت رکھنے والو، یہ جب محبت ہے بی بی زہرا کی اللہ کی عبادت سے، نماز سے، ذکر سے، قرآن سے، تو اب ہم دیکھیں ہماری زندگی میں نماز کتنی ہے، ہماری زندگی میں ذکر خدا کتنا ہے، ہماری زندگی میں تلاوت قرآن کتنا ہے۔ آئیں جناب فاطمہ زہرا کے دروازے پہ جاتے ہیں، پاک سیدہ اپنے چاہنے والوں کو ایک عظیم میسج اور پیغام دیتی ہیں۔ جناب سیدہ فرماتی ہیں اور میرے چاہنے والوں اور میرے حبداروں، میں نے اپنے بابا کی لسان وحی سے سنا کہ سید الرسل فرماتے ہیں جو شخص نماز کو معمولی سمجھتا ہے، نماز کو وقت پہ انجام نہیں دیتا، اللہ اس کو 15 بلاؤں میں مبتلا کرتا ہے۔ کون کہہ رہی ہیں؟ جناب فاطمہ زہرا، جناب سیدہ عصمت و طہارت کی مالک بی بی 15 بلاؤں میں مبتلا ہوتا ہے۔ آج ہمارے ہاں ہماری خواتین میں ایک ڈر ہے، ہمارے معاشرے میں اگر کسی کے دروازے پہ خواجہ سرا آ جائیں، اگر وہ خواجہ سرا آ جائیں اور وہ سوال کریں، اہل خانہ ان کو کچھ نہ دیں اور وہ بدلے میں بد دعا کریں، تو عورتیں سارا دن اس پریشانی میں رہتی ہیں کہ وہ خواجہ سرا وہ ہمیں بد دعا دے کر گئے ہیں، تو اب ہمارے اوپر کوئی مصیبت آنے والی ہے، کوئی بلا ہم پر آ سکتی ہے۔ بھئی وہ کہاں اللہ کے ولی بن گئے ہیں کہ ان کی بد دعا ہمارے لیے بلا بن سکتی ہے؟ جو پیشہ انہوں نے اپنا رکھا ہے اسلام میں خود وہ پیشہ حرام ہے، جن کے افعال سے اللہ راضی نہیں ہے وہ کیسے ہمارے لیے بلا بن سکتے ہیں؟ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے لیے بلا وہ چیزیں بن سکتی ہیں جن چیزوں سے اہل بیت اطہار نے ڈرایا ہے۔ ہماری بنائی ہوئی چیزیں ہمارے لیے باعث بلا نہیں، اہل بیت اطہار نے جن چیزوں سے ڈرایا ہے۔ اور جناب سیدہ کیا فرماتی ہیں؟ فرماتی ہیں کہ
میرے بابا فرماتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ 15 بلاؤں میں مبتلا ہوتا ہے۔ اے پاک سیدہ، اے زہرا، وہ کون سی 15 چیزیں ہیں، وہ کون سی 15 بلائیں ہیں جو نماز کو معمولی سمجھتا ہے اور نماز کو وقت پہ ادا نہیں کرتا؟ جناب سیدہ فرماتی ہیں 6 چیزوں کا تعلق دنیا سے ہے، یعنی 6 بلائیں نماز کو معمولی سمجھنے والا، نماز کو وقت پہ نہ پڑھنے والا، 6 بلائیں تیری زندگی میں آئیں گی، تیری دنیا میں آئیں گی۔ پہلی بلا کیا ہے، پہلی مصیبت کیا ہے؟ جناب سیدہ فرماتی ہیں جو نماز کو معمولی سمجھتا ہے، وقت پہ انجام نہیں دیتا، اللہ اس کی زندگی کو کم کر دیتا ہے، زندگی اس کی کم ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر اس نے زیادہ عرصہ جینا تھا تو بے نماز نہیں، نماز کو معمولی سمجھنا، وقت پہ نماز نہ پڑھنا۔ اور وقت پہ نماز پڑھنے کی یہ اہمیت ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی، امام فرماتے ہیں امتحنوا شیعتنا عند مواقیت الصلاۃ۔ او علی والو، امام صادق فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں ہمارے شیعوں کا امتحان لو وقت نماز۔ اگر وقت نماز ہو، اول وقت میں نماز پڑھتے نظر آئیں تو وہ سمجھو وہ جعفر صادق کے شیعہ ہیں۔ اگر اول وقت نماز میں وہ سب کچھ کریں لیکن نماز نہ پڑھیں، وہ سب کچھ تو ہو سکتے ہیں لیکن جعفر صادق کے شیعہ نہیں ہو سکتے۔ امام معصوم حجت خدا میں سمجھا رہے ہیں۔ ملتا ہے کہ حضرت امام خمینی مرد انقلاب جب انقلاب ایران لے آئے، گورنمنٹ کے عہدے داران بڑے بڑے ان کی خدمت میں آئے کہ قبلہ ہم گورنمنٹ کا فلاں منصب آپ کے فرزند کو دینا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ کہتے ہیں کہ میں آپ کو روکوں گا، ہرگز میرے فرزند کو یہ منصب اور عہدہ نہ دیں۔ کہا کہ وہ کیوں؟ آپ کی محنت ہے، آپ کی جہد ہے، آپ کا فرزند ہے، وہ بھی ساتھ ہے۔ کہا کہ میں اس کو اس اہل نہیں سمجھتا، حالانکہ وہ اہل علم ہے، حالانکہ وہ عالم ہے۔ لیکن امام خمینی کیا فرماتے ہیں؟ میں اس کو اس اہل نہیں سمجھتا کہ وہ اسے کوئی منصب دیا جائے حکومت میں۔ لوگوں نے کہا کہ آخر اس کا ریزن کیا ہے، معلوم تو ہو۔ کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ اکثر اوقات وہ نماز کو تاخیر سے پڑھتا ہے۔ جو شخص اللہ کے فریضے کو وقت پہ انجام نہیں دے سکتا، وہ لوگوں کے حقوق وقت پہ کیسے ادا کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر، کتنی عظیم فکر ہے۔ کہا کہ جو اللہ کے حق کو اول وقت میں ادا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، وہ لوگوں کے حقوق کیسے ادا کرے گا وقت پہ؟ نماز، اول وقت کی نماز کی اہمیت، یہ ہے علماء کا کردار کہ اگر تعلیمات آل محمد پہ اپنی اولاد بھی پورا نہیں اتر رہی تو وہ بھی اس چیز کو بھی غلط قرار دیا جا رہا ہے، نہ کہ تعویل کی جا رہی ہے اب میرا بیٹا ہے تو میں اس کو کسی طرح سے بچا لوں۔ معیار حق محمد وآل محمد کی تعلیمات ہے یا قرآن ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل۔ کہا جو جناب سیدہ فرماتی ہیں جو نماز کو معمولی سمجھتا ہے، وقت انجام نہیں دیتا، اللہ اس کو پہلی مصیبت میں
اس کی زندگی کم کر دیتا ہے۔ دوسرا، جناب سیدہ فرماتی ہیں، میرے بابا فرماتے ہیں جو وقت پہ نماز نہیں پڑھتا، نماز کو معمولی سمجھتا ہے، اللہ اس کے رزق سے برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ آج ہر گھر میں پریشانی ہے، لوگ آ کر کہتے ہیں قبلہ ہمارے گھر میں پریشانی ہے، گھر میں بیماری ہے، قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، بدحالیوں اور پریشانیوں میں ہیں، گھر میں لڑائی اور جھگڑے رہتے ہیں۔ یہی مشکل لے کر ایک مومن آیا سید الرسول کی خدمت میں، یا رسول اللہ میرے گھر میں پریشانیاں ہیں، میرے گھر میں تنگ دستی ہے، میں جتنا مال جمع کرتا ہوں، اپنے پاس سالانہ گندم جمع کرتا ہوں، سٹور کرتا ہوں، بامشکل 6 ماہ پورا ہوتی ہے، برکت اٹھ گئی ہے، خیرات نہیں ہے، یا رسول اللہ کوئی عمل تعلیم فرمائیں کہ جس کی برکت سے اللہ میری ساری مشکلیں ٹال دے۔ سید الرسول نے نہ کسی تسبیح کی تعلیم دی، سید الرسول نے نہ کسی ذکر کی تعلیم دی، سید الرسول نے نہ کسی دعا کی تعلیم دی، بلکہ رسول اللہ فرماتے ہیں، اے شخص مجھے یہ بتا کیا تو نماز پڑھتا ہے؟ یعنی نماز تمام اعمال سے اہم ہے، ذکر سے بھی، دعا سے بھی، ورد سے بھی۔ نماز پڑھتا ہے؟ کہا الحمدللہ یا رسول اللہ نماز پڑھتا ہوں۔ تمہاری بیوی اور بچے؟ کہا وہ بھی نماز پڑھتے ہیں۔ سید رسول نے فرمایا تمہارے ہمسائے؟ کہا یا رسول اللہ وہ بھی نمازی ہیں۔ روایت کا جملہ ہے، جب رسول اللہ کو اس نے بتایا ہمسائے بھی نمازی ہیں، روایت کا جملہ، رسول اللہ اپنا ہاتھ مبارک پیشانی پہ رکھ کے سر جھکا کے بیٹھے سوچ رہے ہیں، یہ بھی نمازی، اس کی اولاد اور بیوی بھی نمازی، اس کے ہمسائے بھی نمازی، یہ مصیبت اور نحوست اس کے گھر میں آئی کہاں سے؟ اسی اثناء میں حضرت جبرائیل امین نازل ہوئے، درود و سلام کے بعد فرماتے یا نبی اللہ، خلاق کے دو عالم فرماتا ہے پریشان نہ ہو، اس کے گھر کی چھت پہ بے نمازی کا ایک دانت پڑا ہے جو پرندہ لے کر آیا تھا، اس دانت کی نحوست کا اثر یہ ہے اس کے گھر میں بے برکتی اور نحوست اور پریشانی اور بدحالی ہے۔ سید رسول نے حکم دیا اس کو اٹھا کر صحرا میں ایسی جگہ پھینکا جائے جہاں پر لوگ آباد نہ ہوں۔ اب دیکھیں ذرا اندازہ کریں، جس گھر میں بے نمازی کا ایک دانت تو وہاں اتنی نحوست ہے، اور جس گھر میں رہتے ہی بے نمازی ہوں وہاں کتنی نحوست ہوگی۔ اولاد بے نمازی ہو، باپ بے نمازی ہو، ماں بے نمازی ہو، اور پھر پریشان ہے ہمارے گھر میں فقر و فاقہ ہے، رزق میں برکت نہیں ہے۔ جناب سیدہ یہی فرماتی ہیں کہ اے چاہنے والو، اے مومنو، میں نے اپنے بابا سے سنا جو نماز کو معمولی سمجھے وقت پہ ادا نہ کرے، دوسری بلا اس کی زندگی میں یہ آئے گی، اللہ اس کے رزق سے برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ تیسری بلا، تیسری مصیبت، جناب سیدہ فرماتی ہیں جو نماز کو معمولی سمجھتا ہے، اللہ اس کے چہرے سے نیک لوگوں کے آثار اور وجاہت کو اٹھا لیتا ہے۔ یعنی جو نیک اور صالحین کے چہروں پہ دیکھیں آپ کو ایک رونق نظر آتی ہے، آثار سجدہ نظر آتے ہیں، ایک وجاہت و صباحت، ایک نور آ جاتا ہے نماز اور سجدوں کی وجہ سے۔ جناب سیدہ یہی فرماتی ہیں جو نماز نہیں پڑھتا اللہ اس کو اس نور سے محروم رکھتا ہے۔ تیسری چیز جناب سیدہ فرماتی ہیں، چوتھی چیز جناب سیدہ فرماتی ہیں جو نماز کو معمولی سمجھے وقت پہ نہ پڑھے، چوتھی بلا اس کی زندگی میں یہ آتی ہے وہ جو عمل کرے اس کے اس عمل کو نہ اللہ قبول کرتا ہے نہ اس کا کوئی اجر دیتا ہے۔ کوئی عمل بھی کرے اگر نماز نہیں پڑھتا، جناب سیدہ کہہ رہی ہیں اگر آپ فرش عزا بچھائیں، آپ زیارت امام حسین پہ جائیں، آپ اسی طرح قرآن کی تلاوت کریں،
آپ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات دیں، آپ جتنے بھی نیکی کے کام کر لیں، جناب سیدہ فرماتی ہیں جب تک تمہاری زندگی میں نماز نہیں ہے اس وقت تک تمہارا کوئی عمل قبول بھی نہیں ہے اور اس کا اللہ کی بارگاہ سے کوئی اجر بھی نہیں ہے۔ نماز اتنی اہم ہے۔ یہ 4 چیزیں ہو گئی۔ 5ویں چیز جناب سیدہ فرماتی ہیں جو نماز کو معمولی سمجھے اللہ اس بد نصیب کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ حکم ملتا ہے، اور میرے ملائکہ اس کی دعا کو اس کے منہ پہ مارو، جو میری بارگاہ میں جھکنے کے اپنے آپ کو قابل نہیں سمجھتا اس کی دعا میری بارگاہ میں قبول ہونے کی قابلیت نہیں رکھتی۔ اللہ اکبر۔ یہ 5ویں مصیبت۔ آج لوگ کہتے ہیں ہم دعائیں کر کر کے تھک گئے ہیں، دعائیں کر کر کے تھک گئے ہیں۔ دیکھیں کہ زندگی میں ایسا تو نہیں ہے کبھی نماز چھوڑ دیتے ہوں، نماز میں کبھی کمی کر دیتے ہوں۔ اور 6ٹی بلا اور مصیبت جناب سیدہ فرماتی ہیں اگر اس کے حق میں نیک اور شریف لوگ دعا کریں تو اللہ وہ دعا بھی اس کے حق میں قبول نہیں کرتا۔ یعنی آپ نجف اشرف چلے جائیں، آیت اللہ سستانی سے کہ ہمارے حق میں دعا کریں، آپ کعبے کا غلاف خود پکڑ کے دعا کریں تب بھی قبول نہیں ہے۔ جناب سیدہ نے یہی تو فرمایا اگر نماز نہیں ہے تو آپ کی دعا نہیں ہے۔ آپ کے حق میں فقہاء، علماء، صالحین دعا کریں، جناب سیدہ فرماتے ہیں ان کی دعا بھی آپ کے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ یہ 6 مصیبتیں کب آتی ہیں؟ دنیا میں آتی ہیں۔ 3 مصیبتیں جناب سیدہ فرماتی ہیں وقت موت آتی ہے۔ اے جناب سیدہ فاطمہ زہرا کے حبدارو، یہ آل محمد کی پاک تعلیمات یہ ہمارے لیے۔ آل محمد ہمیں با کردار دیکھنا چاہتے ہیں، جیسے ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد با کردار ہو، معاشرے میں با کردار رہیں، ہم فخر سے سر بلند کریں۔ اہل بیت اطہار بھی یہی چاہتے ہیں ہمارے چاہنے والے با کردار ہوں اور میدان محشر میں فخر سے ہمارا سر بلند ہو۔ آل محمد یہی چاہتے ہیں۔ اگر ہم ان کی اطاعت نہیں کریں گے، ان کے راہ پر نہیں چلیں گے، ان کی شان میں کمی نہیں آئے گی، لیکن ان کی اطاعت سے منہ موڑ کے ہم مجرم بنیں گے، کیونکہ اللہ نے انہی کی ولایت کو بھی ہم پہ فرض کیا ہے اور انہی کی اطاعت کو بھی ہم پہ فرض کیا ہے۔ اس لیے جناب فاطمہ زہرا اپنی پاک تعلیمات میں فرماتی ہیں اے دنیا والو، تم اپنی نگاہ میں کسی کو خوش بخت سمجھتے ہو، لیکن آؤ میں تمہیں اپنی پاک زبان سے بتاتی ہوں السعید من احب علیا ومات علی حبہ۔ اے دنیا والو آؤ میں زہرا تمہیں بتاؤں خوش بخت وہ ہے جو علی کا حبدار ہو اور موت بھی علی کی محبت پر آئے۔ جناب سیدہ کی نگاہ میں خوش بخت وہ مومن ہے، اور پھر فرمایا الشقیو، اے دنیا والو سن لو، تم اپنی زبان میں دنیا والوں کو گالی اور تانا دیتے ہو کہ فلاں بدبخت ہے، فلاں بدبخت ہے، لیکن جناب زہرا فرماتی او میں بتاؤں کون ہے بدبخت؟ فرماتی الشقیو من ابغض علیا ومات علی بغضہ۔ سن لو لسان زہرا سے، بدبخت وہ ہے جو علی سے بغض رکھے اور علی کے بغض پہ موت آ جائے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والی اللہم صلی علی محمد۔ لہٰذا میرے دوستو ان کی ولایت اور محبت یقیناً یہ تمام اعمال کے قبولیت ہونے کے لیے شرط ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ جیسے نماز کے لیے ایک صلوات پڑھے محمد وعلی۔
اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا علی زندہ باد زندہ باد مرد آباد مرد آباد بے شمار اللہم صلی علی محمد لہذا جیسے نماز کے لیے وضو شرط ہے، اسی طرح تمام اعمال صالح کے قبول ہونے کے لیے محمد وآل محمد کی محبت شرط ہے۔ تو لہذا یہ ضروری ہے، روح ہے اسلام کی، جو روح ہے وہ محبت اور مودت محمد وآل محمد ہے۔ تو لہٰذا اے حبداران محمد وآل محمد، نماز فائدہ انہی کو دے گی جن کے دل میں نور ولایت محمد وآل محمد۔ آل محمد آپ کو نمازی دیکھنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں ہماری ولا رکھنے والے، ہمارے حبدار نمازی بنیں۔ اور جناب سیدہ فرماتی ہیں جو 3 مصیبتیں جو موت کے وقت آئیں گی، پہلی مصیبت یہ ہے، جناب سیدہ فرماتی ہیں پہلی مصیبت یہ، وہ شخص اس دنیا سے جب رخصت ہوگا تو بھوک کے عالم میں رخصت ہوگا، چاہے وہ کھانا کھا کے مرا ہو لیکن وہ بھوک کے عالم میں تڑپ رہا ہوگا، ہائے بھوک۔ دوسری مصیبت جناب سیدہ فرماتی ہیں وہ اس دنیا سے جب جائے گا تو پیاسا ہو کر مرے گا۔ روایت کا جملہ جناب سیدہ فرماتی ہیں اگر اس کو کائنات کی تمام نہروں کا پانی پلا دیا جائے تب بھی وہ پیاسا مرے گا۔ دنیا تو کہہ رہی ہوگی کہ اس کو پانی پلا دیے، لیکن وہ پیاسا مرے گا، وہ پانی اس کو فائدہ نہ پہنچائے گا۔ جو نماز کو معمولی سمجھتا ہے، وقت پہ نہیں پڑھتا، یہ نہیں کہا کہ جو نماز کو نہیں پڑھتا اس کے لیے علیحدہ عذاب ہے۔ تیسری مصیبت ہے موت کے وقت، جناب سیدہ فرماتی ہیں وہ یہ ہے کہ جب یہ مرے گا ذلت اور خواری کی موت مرے گا۔ اس طرح یہ بستر پہ اور گھر میں ذلیل ہو کر مرے گا، لوگ اس کے گھر والے یعنی اس کی موت کی دعائیں کروائیں گے، دعا کریں کہ اس کی مشکل آسان ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ 3 مصیبتیں کب آتی ہیں؟ وقت موت۔ یہ 3 بلائیں، جو نماز کو وقت پہ نہیں پڑھتا، معمولی سمجھتا ہے، یہ ہو گئی ٹوٹل 9، 6 دنیا میں اور 3 موت کے وقت۔ جناب سیدہ فرماتی ہیں 3 مصیبتیں قبر میں آتی ہیں۔ کون سی 3 مصیبتیں قبر میں آتی ہیں؟ فرماتی ہیں پہلی مصیبت، ایک اللہ فرشتہ بھیجتا ہے عذاب کا جو اس کو فشار قبر دیتا ہے اور اس کو قبر میں اس کی سرزنش کرتا رہتا ہے کہ اے بدبخت، اے بے نمازی، تو دنیا میں نماز نہ پڑھ سکا، سرزنش کرتا رہتا ہے اور فشار قبر دیتا رہتا ہے۔ دوسری مصیبت جو قبر میں آتی ہے، جناب سیدہ فرماتی ہیں اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے۔ آج ہم تنگ جگہ پہ بیٹھے تو کہتے ہیں کہ ہمارے دل کو کچھ ہو رہا ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے، لیکن جناب سیدہ فرماتے ہیں اے تنگ کمرے میں بیٹھ کے گھبراہٹ محسوس کرنے والوں، جب قبر تمہارے لیے تنگ کر دی جائے گی تو اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا۔ اور تیسری مصیبت قبر میں جناب سیدہ فرماتی ہیں جو نماز کو معمولی سمجھتا ہے اس کی قبر میں اندھیرا آ جاتا ہے اور ہولناک، خوفناک اور وحشتناک ہو جاتی ہے۔ یہ 3 مصیبتیں قبر میں، 3 مصیبتیں میدان محشر میں، جو 3 بلائیں بن کے آتی ہیں۔ جناب سیدہ فرماتی ہیں اے مومنو، اے حبداران محمد والے محمد، اصلاح کر لو۔ فرماتی ہیں
جو نماز کو معمولی اور ہلکا سمجھے، میدان محشر میں ان لوگوں کو فرشتے گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہوں گے اور یہ منظر تمام لوگ دیکھ رہے ہوں گے۔ ان تمام افراد میں دیکھنے والوں میں انبیاء ہوں گے، اولیاء ہوں گے، ائمہ ہدیٰ ہوں گے۔ اور سورہ رحمان آپ پڑھیں، سورہ رحمان کی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے وَيُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ۔ اللہ فرماتا ہے میدان قیامت میں مجرمین اپنے چہروں کی علامتوں سے پہچانے جائیں گے اور عذاب کے فرشتے ان کے سر کے آگے کے بالوں سے اور پاؤں سے گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہوں گے، اور یہ منظر میدان محشر دیکھے گا۔ اللہ اکبر، ہر ایک کی پیشانی پہ لکھا ہوگا یہ کون ہے، یہ کون سا جرم انجام دیتا ہے۔ سید جناب سیدہ فرماتی ہیں دوسری مصیبت جو میدان محشر میں آئے گی اس کا حساب سختی سے لیا جائے گا۔ دوسروں کے لیے نرمی ہو سکتی ہے، روایات میں ملتا ہے جو دنیا میں مومنوں کے لیے نرم گوشہ ہوگا، مومنوں پر مہربان ہوگا، میدان محشر میں اللہ اس پر مہربان ہوگا۔ مومنین کے حقوق ہیں میرے دوستو، ولایت علی کے تقاضوں کو سمجھیں۔ صرف مولا علی کی ذات سے محبت نہ ہونی چاہیے، بلکہ مولا علی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو علی کا محب ہو اس سے بھی محبت کرے، اسی کا نام ہے محبت علی۔ علی کی ذات سے، علی کی محبت کی نسبت سے تعظیم بڑھ جاتی ہے، احترام بڑھ جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد کی ذات۔ بار دیگر باواز بلند صلوات۔ آخری مصیبت جو اس پر آتی ہے، جناب سیدہ فرماتی ہیں میدان محشر میں اس بدبخت اور بدنصیب پر اللہ نظر رحمت نہ کرے گا اور اس کو دردناک عذاب دیا جائے گا اور اللہ اس کو پاک بھی نہ کرے گا۔ پنجتن پاک کے حبدارو، نماز ہمیں فائدہ دے گی۔ جس دل میں نور ولایت محمد وآل محمد ہے اسی کو فائدہ ملے گا۔ سید الرسل اپنی پاک زبان سے فرماتے ہیں جو شخص نماز صبح کی پابندی کرے میں ضمانت دیتا ہوں میدان قیامت میں میں اپنے سایہ نبوت میں اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا۔ فرماتے ہیں جو شخص نماز ظہر کی پابندی کرے میرا بھائی علی ولی اپنے سایہ ولایت میں اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا۔ جو شخص نماز عصر کی پابندی کرے میری بیٹی فاطمہ زہرا اپنے چادر عصمت کے سائے میں اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گی۔ جو شخص نماز مغرب کی پابندی کرے میرا شہزادہ حسن مجتبی اپنی سرداری جنت کے سائے میں اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا۔ اور جو شخص نماز عشاء کی پابندی کرے میرا فرزند حسین اپنی سرداری کے سائے میں جنت میں لے جائے گا۔ اللہم صلی علیہ۔ اب اس حدیث میں رسول اللہ ہمیں سمجھانا کیا چاہتے ہیں؟ رسول اللہ کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، میرے اور آپ کے دروازے پہ آپ اس علاقے میں اگر MNA آ جائے، وزیر اعظم آ جائے، صدر پاکستان آ جائے، لوگ کیا کرتے ہیں؟ طبیعتاً اس کے ساتھ کھڑے ہو کر ویڈیوز بناتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں، فیس بک پہ دیں گے، سٹیٹس لگائیں گے، دنیا والوں کو بتائیں کہ دیکھو ہم صدر کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم فلاں سردار کے ساتھ کھڑے ہیں۔ رسول اللہ یہی سمجھانا چاہتے ہیں، اے صدر کے ساتھ کھڑے ہو کر، اے دنیاوی صدر کے ساتھ کھڑے ہو کر فخر کرنے والا، اے دنیاوی وزیر کے ساتھ کھڑے ہو کر فخر کرنے والا، اے دنیاوی سردار کے ساتھ کھڑے ہو کر فخر کرنے والا، میں تجھے نسخہ بتاتا ہوں، 5 وقت کا نمازی تو بن جا،
صدر اسلام محمد مصطفیٰ، وزیر اعظم علی مرتضی، جنت کے سرداران الحسن والحسین، سیدہ شباب اہل الجنہ اور جنت کی عورتوں کی سردار ان فاطمہ سیدۃ نساء العالمین جناب فاطمہ زہرا، ہم یہ پنج تن پاک اپنے سایہ نبوت میں، اپنے سایہ ولایت میں، اپنے سایہ عصمت و طہارت میں لے کے جب جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، یہ منظر انبیاء دیکھیں گے، یہ منظر اولیاء دیکھیں گے، یہ منظر تمام امتیں دیکھیں گی اور پوچھیں گی یہ کون خوش نصیب ہیں جو نورانی چہرے والے لوگوں کا استقبال پنجتن پاک کر کے جنت میں لے کے جا رہے ہیں۔ یا خدا کی طرف سے آواز آئے گی یہ وہ پنجتن پاک کے حبدار ہیں جو 5 وقت کے نمازی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ 5 وقت کے نمازی ہیں۔ ایسا نمازی بن جو میدان محشر میں جناب سیدہ استقبال کرے۔ فاطمہ زہرا بڑی مظلومہ بی بی، اجرکم علی اللہ عزادارو، در زہرا پہ آگ لگ چکی، اجرکم علی اللہ عزادارو۔ دنیا میں یہ پہلا گھر ہے، نبی امت کو یہ درس دے رہے ہیں جب امت میں کسی گھر میں وفات ہو جا کے تعزیت دو۔ روایت ہے رسول اللہ فرماتے ہیں جو کسی صاحب مصیبت کو جا کے تعزیت کرے اس کو ایسے ثواب ہے جیسے اس نے مجھ نبی کو میرے فرزند ابراہیم کی تعزیت دی ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ رسول تو امت کو یہ درس دے کر گئے ہیں جس گھر میں موت ہو، جس گھر میں وفات ہو، جا کے انہیں تعزیت دو، مجھ نبی کو تعزیت دینے کا ثواب ہے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ ابھی تو آپ کا کفن بھی میلا نہ ہوا ہے، مسلمان در زہرا پہ آئے تو ہے لیکن تعزیت دینے کے لیے نہیں، لیکن تعزیت کا انداز کچھ نرالا ہے۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، حیدر زہرا پہ شعلے بلند ہے اور زہرائے مرضیہ روایت کہتی ہے دروازہ جل چکا، وہ حضرت محسن شہید ہو چکے، وہ پہلو زہرا زخمی ہو چکا، جناب سیدہ کے بازو پہ تازیانہ بھی مارا جا چکا۔ کل یہاں تک مصائب آپ نے سماعت فرمائے، لیکن روایت کہتی ہے جب بی بی کی آنکھ کھلی ایک مرتبہ آواز دی آہ سرد کھینچ کے کہتی ہے یا فضا، اے فضا آؤ او زہرا کو سہارا دے۔ میں قربان بی بی، آج امت جس بی بی کو وسیلہ بنا رہی ہے وہ اتنی مجبور ہے، وہ گھر میں کنیز سے سہارا لے رہی ہے۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، روایت کہتی ہے بی بی نے کہا یا فضا سن دین الہ صدر کے، فضا مجھے سینے کا سہارا دو اور میرا محسن شہید ہو گیا۔ روایت کہتی ہے جناب فضا نے جب سہارا دیا، ایک مرتبہ بی بی نے جب خود کو سنبھالا کہتی ہے این علی،
این علی، ہر طرف دیکھتی ہے علی نظر نہیں آ رہے. ہے زہرا کو امید ہے کہ بھلا مجھے علی کیسے چھوڑ سکتے ہیں. اجرکم علی اللہ زادارو. جب جناب فضہ نے کہا او مسلمان، او علی کو لے کر گئے ہیں مسجد میں، ازادارو ہے بی بی کو جلتا دروازہ بھول گیا، اور بی بی کے جو پسلیاں شکستہ ہوئی، اور بی بی کو وہ پہلو کا درد بھول گیا، اور بی بی کے بازو پہ تازیانہ لگا، اور بی بی کو وہ درد بھول گیا. ہائے بی بی کا چہرہ بھی جھلس چکا ہے. لیکن روایت کہتی ہے جناب سیدہ نے سر پہ ردا رکھی، حسن و حسین کو ساتھ لیا، یا نکلی ہے گھر سے. روایت کا جملہ یا جناب سیدہ نے جا کر امیر المومنین کے کمر بند میں ہاتھ ڈالا اور کہا خلو یا ابن عمی، اور میرے چچا زاد میرے شوہر علی کو چھوڑ دو. لیکن روایت کہتی ہے او سیدزادو اور مجھے معاف رکھنا، روایت بڑی سخت ہے. ایک شکی نے غلام سے کہا اور تو دیکھ کیا رہا ہے؟ اور بنت رسول کے ہاتھ کو اور علی کے کمر بند سے جدا کر ایک شکی نے تازیانہ مارا اور رسول زادی کا ہاتھ جھوٹا. اور مسلمان علی کے گلے میں رسی ڈال کے لے کے جا رہے ہیں. میں عرض کروں گا مولا، اور میں آپ کی مظلومیت پہ قربان، اور مولا ہم آپ کی مظلومیت پہ قربان جائے. لیکن مولا آپ مرد ہیں، اور آپ کے گلے میں رسی ڈالی گئی، آپ کو گھر سے لے جایا گیا. اے میں قربان مولا، آپ کی زوجہ پیچھے آئی ہے لیکن سر پہ ردا باقی تھی. اجرکم علی اللہ. اور میں کہوں گا مولا، اور مرد کے گلے میں رسی ڈال کے لے جانا اور ہے یقیناً مظلوم ہے. اور کجا علی کی بیٹیاں اور زینب و کلثوم ہے گلے میں رسیاں ہو اور سر پہ چادر نہ ہو، سر ننگے بازاروں میں اور درباروں میں پھرائی جائے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ زادارو. روایت کہتی ہے اور جناب سیدہ اور سر پہ بابا کی قمیض رکھی، حسن و حسین کو لیے کہہ رہی ہے اور مسلمانوں علی کو چھوڑ دو، اور میں اپنے بابا کی قبر پہ جا رہی ہوں، اور میں سر کے بال کھول کے بد دعا کروں گی. اجرکم علی اللہ زادارو. روایت کہتی ہے علی مولا نے سلمان کو آواز دی اور سلمان جا بنت رسول سے کہے اور تو رحمت للعالمین کی بیٹی ہے. اجرکم علی اللہ زادارو. ہے جناب سیدہ بابا کی مزار پہ آئی تو ہے، لیکن ہے علی کا یہ حکم تھا، ہے اطاعت کرتے ہوئے جناب سیدہ گھر تشریف لائی. اجرکم علی اللہ زادارو. ہے علی مولا بھی گھر خیریت سے آئے، لیکن ازادارہ سنو گے بعض علماء نقل کرتے ہیں، میں نے نجف میں یہ روایت سنی تھی. روایت کہتی ہے جب علی مولا جب گھر آئے، جناب فضہ ایک تھال لے کر آئی ہے، ایک تشت لے کر آئی ہے، علی مولا کے سامنے رکھا. علی مولا فرماتے یا فضہ اس تشت میں کیا ہے؟ کہتی ہے مولا خود دیکھ لے. اور جب تشت سے کپڑا ہٹایا، ہائے محسن کا لاشا. اجرکم علی اللہ.
ہائے زینب بھی یہ منظر دیکھ رہی ہوگی اور میں کہوں گا بی بی آج یہ پہلے بھائیا کا دشت دیکھ لیا، ہائے ایک وقت آئے گا اور کبھی تو نے حسن کے جگر کے ٹکڑے دیکھنے تو کبھی دشت میں حسین کا کٹا سر دیکھنا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ويمنقلبون